اس زندگی میں انسان کے جسم کے تقاضے روح پر غالب ہیں۔ جسم کے ذریعے سے روح کو فائدہ پہنچتا ہے یا روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اس جسم کے ذریعے نیک اعمال کیے گئے تو روح منور ہوتی ہے، روح خوشبودار ہوتی ہے، اور اگر اس جسم کے ذریعے برے اعمال کیے گئے، اللہ کی نافرمانی کی گئی، گناہ کیے گئے، تو اس جسم کے ذریعے سے روح بدبودار ہوتی ہے اور سیاہ ہوتی ہے، اور اس کا اثر انسان کے اس دنیا کی زندگی پر بھی پڑتا ہے اور موت کے وقت بھی پڑے گا اور قبر میں بھی پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے غم زدہ تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو غم زدہ دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے اپنی امت کا غم لگ رہا کہ ان کا کیا بنے گا۔ عرض کیا کہ آپ کو مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے، غم ہے، یا کافروں کے بارے میں؟ اس لیے کہ کافر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ امت دو قسم کی ہے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ ہم امت اجابت ہیں، یعنی ہم نے قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا، ہم امت اجابت ہیں، اور جو کافر ہیں وہ امت دعوت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک قبرستان کی طرف تشریف لے گئے جہاں بنو سلمہ کے کچھ لوگ مدفون تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک قبر پر مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ملا جو بڑا نورانی چہرے والا، خوشبوئیں اس میں سے آ رہی، اور قبر میں سے اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوا اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا، وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر مارا اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر میں سے ایک شخص نکلا، کالا چہرہ، بدبوئیں اس میں سے آ رہی، آگ کی لپٹیں اس پر پڑی ہوئی، اور کیری اس کی آنکھیں ہیں، پریشان حال ہے، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کہتا ہوا وہ اٹھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا واپس چلا جا، وہ قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جس حال پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اس کی موت اسی حال میں آتی ہے، اور قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جس شخص نے اس زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کی موت بھی مبارک ہوگی، اور وہ قیامت کے دن بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں میں وحشت ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے۔ فرمایا کہ گویا وہ منظر میرے سامنے ہے
کہ جب وہ قیامت میں اس حال میں اٹھیں گے کہ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم سے رنج و غم کو دور کر دی۔ یہ لا الہ الا اللہ والوں کے لیے ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا یقین بنایا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے بول بولے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کی، صبح بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، شام بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ والا یقین، یہ ان کے لیے فضائل ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان اس حال میں اٹھے گا جس حال میں اس کو موت آئے گی، اور جس حال میں اس نے زندگی گزاری ہوگی اس حال میں اس کی موت آئے گی۔ الا ماشاء اللہ کہ بعض اوقات اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیتے ہیں، یا کسی خاص بندے پر اللہ خاص عمل کی وجہ سے مہربانی فرما دیتے ہیں تو اس کو موت بہت اچھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی واقعات ایسے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ ایک شخص شراب کا عادی ہے اور وہ اس کو احساس ہوا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اور وہ مسجد جاتا ہے اور مسجد جا کر وضو کرتا ہے، وضو کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ توبہ کی نیت سے آیا تھا نا۔ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ زندگی بھر کے اگر 100 سال بھی زندگی ہے اس کی اور وہ گناہوں میں اس نے گزار دی، توبہ کی نیت سے ایک مرتبہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا توبہ کی نیت سے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو ملیاں میٹ فرما دیتے ہیں اور اس کی جگہ اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ توبہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی۔ اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتے ہیں اور پاک صاف رہنے والے کو محبوب رکھتے ہیں۔